ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى صدق الله العظيم سورة التكوير درود شريف پڑھ اللہ وسلم علی سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام والنبي الكريم وآله وأصحابه وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں قرض حسن کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت متحدہ ساری جو بڑے ضرورت صحابی تھے انہوں نے آپ کو شیورٹی بنا کر عراق میں قرض دیا. اللہ پاک نے منت لی ان کو ان کا بدلہ عطا فرمایا رسول پاک کی زبانی. گزشتہ درس کا خلاصہ تھا. آج کی گفتگو ہے یہ گفتگو پورے پارہ کے اختتام میں پارہ نمبر 2 تک کے اختتام تک چلے گی. پھر پارہ نمبر 3 شروع ہوگا. یہ گفتگو بالکل کنٹینیوٹی ہے اس میں جو مس مت کیجیے. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ایک قوم ہے قوم جالوت. جالوت یہ قوم عاد ایک دوسری ہے قوم عاد. بڑے بڑے عاد ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے. قوم عاد بڑی سرکش قوم تھی. کذبت قوم عاد کذبت عاد بالمرسلین رسولوں کا انکار کرنے والی قوم. انہیں میں سے خودی کا ایک بیٹا ابلیغ نام کا ابلیغ عین میں لام یا ابلیغ اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم عمالقہ بولتے ہیں جو انطاکیہ بیان میں یعنی مصر اور شام کے درمیان بسی تھی یہ قوم. تو قوم عمالقہ ابلیغ جالوت اس پر ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا ظالم اور جاہل بادشاہ تھا. بہت بڑا ابلیغ بن عاد کی نسلوں سے قوم عمالقہ پر کا ایک بادشاہ تھا. اس کے اپوز میں اللہ پاک نے طالوت کو جو اچھے بادشاہ تھے. یہ بات جو طالوت اور جالوت کو لفظ آ گئے اب سمجھ رہے ہیں. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا تشریف لائے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اتنے برابریوں کی دنیا میں اس طرح پس گئے تھے. برائیاں ہی برائیاں بد کرداریاں ہی بد کرداریاں غرض کی جتنی بھی برائیوں کی دنیا بس سکتی تھی سب انہیں بسا دی. حضرت موسیٰ جب چلے گئے ویسے تو وہ جب تھے بھی تو دور پر جب جاتے تھے تو بچڑے کی پوجا کرنے لگتے تھے. دور سے جب آتے تھے تو ڈر کر کے بند کر دیتے تھے. تو وہ جب تک تھے بھی ظاہری طور پر تب بھی وہ قوم صحیح سے نہیں بات دی. جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا موقع مل گیا ان کو. پھر وہ اپنی اصلی کی طرف لوٹ گئی. قوم اور خوب ظلم و جبر میں ملوث ہو گئی. تو یہ بد کرداریاں وہ دیکھ کر کے اللہ پاک نے ان کے اوپر قوم جالوت کو مسلط کر دیا. 440 بااثر افراد جو طاقتور بنی اسرائیل میں جو تھے ان سب کو قتل کر دیا. کہیں بنائے غرضی کے تباہی چاروں بغل سے ان کو آن لگی. چاروں بغل سے بہت کیجیے گا تباہی کا راز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر جگہ ہر لمحہ اس کا نور موجود ہے. صحیح ہے. تو اللہ پاک تو پہلے سے بھی جانتا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا, کیسے کرنا. لیکن آپ غور کیجیے جب سب کچھ جان رہا ہے
برتری اور نبوت و رسالت کا احترام نہیں کیا، تب اللہ پاک نے پکڑا، جس سے صاف عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی انسیئورٹی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کون کہاں کیسے، لیکن وہ پرسنل معاملے کو اس میں چھوٹ دے سکتا ہے، لیکن جب محبوب کی بات آتی ہے تو گرفت کرتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ جب چلے گئے دنیا سے تشریف لے گئے تو قوم نے ان کو بھلا دیا، تو اللہ پاک نے یہ سزا اب دیکھی۔ لیکن پھر اللہ پاک رحمان ہے نا، رحمان بولتے ہیں اس کے ظالم جابر کسی کو نہیں دیکھنا، سب پر رحم کرنے والا، اور رحیم بولتے ہیں تو صرف مومن پر رحم کرے، اسی لیے رحیم اللہ کی بھی شان ہے اور آپ کے نبی کی بھی شان ہے۔ سورہ توبہ کی لاسٹ آیت کریمہ میں دیکھتے ہوں گے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ نبی کی بھی شان ہے۔ تو چونکہ نبی سے کبھی کسی بھی طرح سے قہر و جبر کا پہلو نہیں دیکھا، رحم نہیں رہا، تو مومنوں پر جو رحم کرے اس کو رحیم بولتے، لیکن اللہ رحیم بھی ہے تو رحمان بھی ہے۔ رحمان بولتے سب پر رحم کرنے والا، وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ کافر ہے مومن ہے، سب بندے پر، سب مخلوق پر رحم کرنے والا۔ تو تکلیف پریشانی کی جب انتہا ہو گئی بنی اسرائیلیوں کی، پھر اللہ پاک نے ان کو چاہا، کیا چاہا؟ اب اس میں تذکرہ سنیے، پورا تفصیل سمجھ میں آ گیا آپ کو، اب سنیے۔ الم تر، اے حبیب مکرم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جس گروہ نے ان کو بھلا دیا، برائیوں میں ملوث ہو گئے، اس گروہ کو نہیں دیکھا؟ اس لفظ پر غور کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لگتا ہے نہیں، یقین سے کہیے کہ اللہ پاک کے رسول واقعی دیکھے، کیونکہ یہ جملہ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز واقع ہو گئی ہو، پھر سمجھ رہے؟ کیا آپ نے، آپ راستے سے آ رہے ہو اور کوئی دکان سامنے موجود ہے، کہے کہ آپ نے دکان کو نہیں دیکھا، دکان بھی ہونا آپ بھی ہونا، تب یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ رسول پاک کو کہا، یا حبیب آپ نے بنی اسرائیل کے اس بڑے گروہ کو نہ دیکھا؟ کیا بڑے گروہ کو بن بعد موسیٰ کے بعد کیا حالت ہو گئی تھی، کیا طریت ہو گئی تھی۔ تو اور بھی ہے، خاندان نبوت میں سے اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا جب یہ حالت تھی۔ ایک عورت موجود تھی، ایک بیوی موجود تھی، بیوی موجود تھی جو حمل سے تھی، خاندان نبوت میں سے ایک بیوی موجود تھی جو حمل سے تھی، اور اس حمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل قدر بندے اور نبی موجود تھے جن کا نام شمویل علیہ السلام تھا۔ شین بھی واو یا نام شمویل علیہ السلام، اسی کی بات۔ وہ پیدا ہوئے تب اس کا پس منظر یہ ہے کہ دیوالے مکرمہ نے ایک عالم کے پاس ان کو پڑھانے کے لیے ظاہری طور پر بھیجا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایسے خواب میں لیٹا ہوا تھا، بستر پر لیٹا ہوا تھا، کہ میرے استاذ کی آواز سے شخص آ کر کے کہا کہ میرے استاذ کی آواز میں مجھے کسی نے آواز دیا، تب استاذ کے پاس گیا، حضرت آپ نے بلایا۔ استاذ بھی رازدار تھے، اللہ کے ولی تھے، تو استاذ نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں بلایا، آپ کی آواز میں آپ نے آواز دیا، اچھا چلے گئے تھے بستر پہ۔ تو پھر جب بستر پہ گئے تو دوسری رات بھی ایسے ہی ہوا، پھر آواز دیا، پھر دوڑ کے میں بلایا، نہیں۔ تیسری آواز میں بھی ایسے ہی ہوا، پھر استاذ سمجھ گئے فراست مومن سے کہ ایسا ہے، اب اگر میں آواز دوں تو تم بتانا، تم جواب مت دینا، سمجھ گئے؟ چہرے پر ظاہر ہو گیا، آواز دے دے گا۔ چنانچہ جیسے ہی تیسری یا چوتھی آواز جب آئی، تینوں نے آواز دے دیا، تو جبرائیل ایک دم اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گئے وحی لے کر کے، اور کہا اے شمویل، اللہ پاک نے تمہیں اپنا محبوب بندہ اور نبی بنایا ہے، تجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، میں جبرائیل ہوں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی حضرت شمویل علیہ السلام اس بیوی سے پیدا ہوئے، وہ ایک نبی۔ اب یہ پڑھے لکھے جو بھی ہو، اپنے حساب سے جو اللہ پاک کی تربیت کی شکلیں ہوا کرتی ہیں،
توجہ دیجیے. تو اچانک جب یہ بات آئی تو نبوت کا جب ان کو سرفرازی ہوئی، عطا ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. تو قوم نے کہا ابھی تو تم ایسے تھے، اب فوراً نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں صاحب. تو ایسے جہاں لوگ پریشان رہے، تکلیف ہے، مصیبت میں ہے، ایسا وسا ہے نہیں. تو یہ بولنے لگے یہ کہاں سے ہوتا ہے، یہ کہاں سے ہوتا ہے. کہا دیکھو تمہارے پاس سوائے بانٹے کیا کچھ رہا ہے، سب جوان جتنے بھی 440 جوان تھے تمہارے پاس سب مر گیا، بوڑھے بوڑھے بچے ہو، بانٹے کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں. تو اس نے بھی کہا ہاؤ جی سوائے ہمارے پاس بانٹے کا کچھ ہے بھی نہیں، ورنہ اگر نہیں بھی مانے تو بھی مارے جاتے، مانے نہیں تو بھی مارے جاتے. ایسی نوبت آ گئی ہے. تو جب نبی نے ایک ان کے لاجک میں سمجھایا کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں طاقتور ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا تھا تمہیں بچانے کے لیے ہو، تب بھی تم مانتے تھے. میں نبی کہہ رہا ہوں، کوئی آسان چیز نہیں ہے نبوت کا دعویٰ. تو ان لوگوں نے پھر وہی کہا کیا کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے تو جتنے بھی طاقتور بچے تھے سب کو مار دیے ہیں یہ لوگ قوم جادو. اب ایسا کیجیے آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ طاقتور کو لائیے، کیونکہ نبی ہے تو آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو اتنا پاور ہے. آپ ہمارے اوپر طاقتور کو لائیے اور طاقتور کو لانے کے بعد تب آپ جانیں گے کہ آپ نبی ہیں. مراد وہی ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے معجزہ کا مطالبہ ہوتا ہے نا، آپ اپنے معجزات طاقت سے کسی ایک بادشاہ کو ہمارا مقرر کر دیجیے، ہمارا قائد بنا. قرآن کہتا ہے اذ قالوا لنبی، جب ان لوگوں نے نبی یعنی شفیع علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ لہم ان کے لیے ابعث لنا ملکا، ایک بادشاہ کو بھیجیے، ایک بادشاہ متعین کیجیے. نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اپوزیشن اور قوم جالوت سے لڑیں، ہم کتاب کریں، ہم لڑیں، کیونکہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم کہاں سے لڑیں گے، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارا کوئی بادشاہ طاقتور. تو نبی کہتے ہیں قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. ایسا ہو سکتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا لاجک یہ ہے کیسے ہی اگر تمہارے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا، تمہارے اوپر جہاد اور جنگ کو اپوزیشن سے لڑنا فرض کر دیا گیا، تو کہیں تم لائے سے پھر تو نہیں جاؤ گی. قوم کو کہا نبی کا جملہ ہے. لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتل نہیں کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے بیٹوں سے محروم کر دیے گئے، اپنے اولاد کے سب چلی گئی، تو ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ایک چیز بچی ہے، وہ بھی چلو لڑ کر کے ہم بن جائیں. آپ ہمارے اوپر بھروسہ کیجیے اور بادشاہ دیجیے بس. فلما كتب عليهم القتال، جملے تو لوگ کے ہے تو قوم بنی اسرائیل ہے. جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا تولوا، پھر گئے. نبی بولے تمہارے اوپر قتال اللہ پاک نے فرض کیا ہے، بات یہ ہے بادشاہ ایسا ہوتا ہے. فلما كتب عليهم القتال، جب فرض کیا تولوا الا قليلا منهم، مگر کچھ لوگ بچ رہے. وہ کچھ لوگ کون تھے؟ بدر میں جتنے لوگ موجود تھے نا 313 اتنے جگہ رہ گئے جو اللہ کے محبوب بندے تھے. ان کو چھوڑ کر کے سب بالکل بکھر گئے، سب الگ ہو گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو پہلے ہی سے ظالموں کو جانتا ہے کہ کتنے لوگ کیا ہے، کیسے ہیں، کتنے آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد قال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا قوم سے ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. بہت لمبے تھے وہ، طالوت بڑے لمبا ہوتا، طول سے لمبے تھے، اتنی طاقت لمبے تھے. اچھا یاد رکھیں کسی قیادت کے لیے دو چیز ضروری ہوتی ہے، ایک تو جسمانی طور پر طاقت اور دماغی طور پر طاقت، دو چیز ہونا ضروری ہے. سلطنت مغلیہ کے خاتمہ کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر تو اکبر بادشاہ صحیح تھا لیکن دماغی طور پر بے وقوف تھا وہ، اسی لیے خاتمہ ہو گیا. اور سیاست کے لیے دو چیز کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، دماغ بھی اور طاقت، دو چیز کا اسٹرانگ کوئی بھی ہو، دو چیز ہونا ضروری ہے. تو یہ بولنے لگے قوم نے جب کہا طالوت علیہ السلام کو، تو اٹنا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، ان کے پاس پیسہ سب کچھ نہیں، دولت وغیرہ کچھ نہیں تھی، مطلب جسمانی طاقت تو تھی پر مال کی طاقت وغیرہ کچھ نہیں تھی. تو یہ قوم نے کہا بھائی ہمارے اوپر، ان کو ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو چھوڑ کر ان کو بادشاہ اللہ تعالیٰ کیسے بناتا؟ قوم نے سوال کیا. ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم طالوت سے زیادہ بادشاہ اور بادشاہ کے حقدار ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال،
انہوں جب خود نہیں کھانے کے لالے پڑے ہیں تو ہمارے کو کیا کھلائیں گے؟ ایسا اب بھائی نبی کی جو شان ہوتی ہے قال انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ لکم الدین، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے انتخاب کیا ہے تیرے اوپر، میں نبی ہوں اللہ کا، اور جس کو اللہ جو کہہ دے وہ کہہ دے، وہ قانون خدا بن جاتا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، طالوت کو تیرا بادشاہ اللہ نے متعین کیا ہے۔ اور سنو میں نے کیا کہا کہ جسم میں یعنی جسمانی طاقت اور نالج کی طاقت ہونا ضروری ہوتی ہے سیاست میں اور بادشاہ میں، تو مال ہونا ضروری نہیں ہوتا، گھر میں ہزاروں مال پڑے ہوئے ہو اور طاقت نہ ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ تو جسمانی اور علمی طاقت ضروری ہے، اور تم بتاؤ تمہارے پاس کس کو علم زیادہ ہے اور کون زیادہ طاقتور ہے؟ یہ ہٹے گھنٹے لمبے ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کے نبی کہتے ہیں پریکٹیکلی طور پر سمجھا رہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ پہلی بات تو تیرے ہی لاجک میں سمجھا رہا ہوں کہ بادشاہ کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ علم میں بھی زیادہ ہے اور جسم میں بھی زیادہ ہے۔ علم میں بھی طاقت ہے ان کے پاس زیادہ، تیرے سے سب سے زیادہ عالم ہے، بہترین نالج ہے، اور جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے، پریکٹیکلی طور پر بھی دفاع کر سکتے ہیں اور دماغ سے بھی دفاع کر سکتے ہیں، اور ایک بادشاہ کے لیے یہی ضروری ہے۔ جب یہ کہا ایک بات، اور دوسری بات الوہیت کا درس دیکھیے، یہ تو ان کے لاجک کے حساب سے سمجھایا ہے، اور دوسری بات واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور ایک جمہوری عقیدہ سن لو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا۔ اس سے ایک عمومی عقیدہ ملا، کیا عمومی عقیدہ؟ کہ بادشاہت اللہ کی ہے، یہ طے ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب بندے کو اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے مجبور نہیں، مختار ہوتے۔ یہ تو بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اور چاہتا کس کو؟ اپنے اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کو چاہتا تو سب سے زیادہ بادشاہ اللہ پاک نے یاد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک تو یہ عقیدہ بھی ملا اس سے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہ جو یہ کر رہے اپنی بادشاہ، اس کو اس سے یہ بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں نبی مجبور ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نبی کو مالک مانے، نبی کو مختار مانے، مشرک ہے، اور اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بادشاہت نبی کو ادا کرتے ہیں یا اپنے محبوب بندے کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ شمویل علیہ السلام نبی ہے اور یہ طالوت جو ہے یہ نبی نہیں ولی ہے، تو ولی کے بارے میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو شمویل کا کیا مقام ہوگا؟ اور شمویل غیر معروف نبی ہے، مشہور نہیں ہے، مشہور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ، ان کو کتنی بادشاہت ملی ہوگی؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں بس ایک لفظ بولتا ہوں اس معاملے میں، یہ بتائیے کہ جب رسول سارے جہان کے ہیں، میرے سارے جہان کے ہیں، مبارک اللہ کے رحمت للعالمین، یہ سارے جہان کے رسول ہیں، تو پھر سارے جہان کا نالج اور سارے جہان سے افضل ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نبی وہی ہوتا ہے جو جس قوم کا ہو اس قوم میں افضل ہو، سلیکٹڈ، اگر ایکول ہو، کامن ہو، تو پھر وہ نبی نہیں ہوتا، کیونکہ پھر لوگ کہیں گے اچھا ایک دن تو کلمہ پڑھ، ایک دن میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہی ہوگا، یہی تو مطلب ہوگا، لیکن انتخاب ہوا کرتا ہے کہ یہ قوم 99% الگ ہے اور ان میں سے ایک چنندہ ہے۔ تو اب جب یہ ایک عام نبی کے بارے میں ایسی سوچ ہے تو جو بھی جہاں کا نبی ہوگا اس سے سلیکٹڈ ہوگا، اس سے اعلیٰ ہوگا، اور ہر زاویے سے اعلیٰ ہونا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بایولوجی میں اعلیٰ نہ ہو تو پھر بایولوجی والے آ کر کہیں مناظرہ کا چیلنج نہ کر دیں، کیمسٹری میں اعلیٰ نہ ہو تو کیمسٹری میں بھی کہیں چیلنج نہ کر دیں، لہٰذا لینگویج میں اعلیٰ، طاقت میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، ہنر میں اعلیٰ، فضیلت میں اعلیٰ، سب کچھ میں اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہی معلوم کہ اعلیٰ حضرت نے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی جو کہا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ چونکہ سارے نبیوں کی یہ شان ہے کہ جس قوم میں بھی وہ جاتے ہیں اس قوم سے وہ اعلیٰ ہونا ضروری، اور محمد رسول اللہ ہر قوم کے لیے ہے، لہذا ہر قوم سے اعلیٰ ہونا ضروری ہے، ہر قوم سے اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں مانے تو پھر نبی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کو بھی آپ اعلیٰ مان لیں گے تو گویا نبی پاک کمزور اور وہ اعلیٰ، تو پھر ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا، ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا، اعلیٰ جو ہے ان کا، لہذا کوئی بھی نبی سے اعلیٰ نہیں ہے، تاکہ ماننا پڑے کہ ساتوں طبق زمین ہو یا ساتوں طبق آسمان ہو، ہر مخلوق میں محمد رسول اللہ اعلیٰ۔ اب جب سب سے یہ اعلیٰ ہے تو ایک شمویل علیہ السلام سے جو ادنا طالوت ہے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی بادشاہت عطا کر دیتے ہیں۔ اب آپ اور کیجیے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا
صحیح ہوگا. اس لیے کہ ایک عام نبی جو مشہور نہیں ہے ان کے غلام کو اللہ اپنی بادشاہت عطا کر دے رہا ہے. یہ تو آقاؤں کے آقا، یہ آقاؤں کے آقا ہے، ان کو کتنی بادشاہت ہوگی. اسی لیے ایک شعر میں کہہ دیا تیرے تو وصف عین طرح سے ہے بنی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی آپ کے اوصاف گنتی میں نہیں آ سکتے. خیر، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کیوں؟ اللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ انلمیٹڈ وسعت رکھنے والا ہے. علیم انلمیٹڈ علم ہے، وہ تجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ ہم کس کو کیا بنانا ہے. اس لیے ایک قوم، ارے تو پریشان ہے، پریشانی کو دے، اس کے مٹنے کو دے. یہ اس میں لاجک مت اڑا. اگر لاجک ہی اڑا رہا ہوتا تو یہ پریشانی کو حل کرنے کا سولوشن خود سے اٹھا لیتی نا، خود سے حل کر لینا تھا. لیکن ایک موقع بھی ملا ہے تو دماغ کہیں کو لڑا رہا، کہیں کو دماغ لڑا، مت لڑا. اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا. ایک نبی کے ذریعے سے جو بلوایا جا رہا ہے بولو. اس کے بعد قوم کو جب دیکھا کہ یہ ڈھلبل یقین ہے، پھر بھی دیکھا کہ یقین ان کا صحیح نہیں ہے، تو آپ سنیے، چونکہ یہ مہینہ بڑا اچھا مہینہ ہے، پتہ نہیں کچھ دن باقی رہے ہیں. آسان و تبرکات کے حوالے سے آپ سب زندگی گزارتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں اپنی پوزیشن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت اعلیٰ پوزیشن ہے یار. آپ جانتے ہیں غوث پاک ایک ولی ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبی ہیں. لیکن آپ ان نبیاں جو غوث سے اعلیٰ ہے ان کی نظر نیاز نہیں کرتے، آپ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں. بات کیا ہے؟ اعلیٰ کو چھوڑ دیے ہیں آپ اور ان کو آپ لیے ہوئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے ولی ہیں، ان کی امت کے ولی ہیں. اور آقا علیہ السلام سے جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ اس کو بہت ہی زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے، بہت ہی زیادہ. اگرچہ اعلیٰ افضل موجود ہو، سمجھ رہے وہ ہمارے لاجک میں اعلیٰ اور افضل ہو سکتے ہیں لیکن یہ محبت سے نسبت رکھتے ہیں. اس لیے سلطان الاولیاء کو آپ مانتے ہیں الحمدللہ. آثار و تبرکات کے حوالے سے بھی آپ سب ہمیشہ ایکٹیو رہا کیجیے اور کبھی بھی ایسے پہلوانی وہ کیا ہوتا ہے ڈسکس کرنے والوں کو فیض نہیں ملتا، فیض لینے والوں کو فیض ملتا. صحیح ہے؟ پانی نیچے موجود اور آپ کہیں کیا پینا کیسے پینا، خالی ڈسکس کرتے رہے تو نہیں، اب پی لینے والا نکل جاتا وہ سیراب ہو جاتا. تو پینے والے کو پینا چاہیے، ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، تحقیق نہیں کرنا چاہیے. پیاس ہے بجھی ہے، بجھے گی پیاس پینے سے. تو آسان و تبرکات کے حوالے سے کیا تجربہ دیکھیے، بڑی توجہ سے سنیے. کیا اللہ پاک جو ہے جب یہ قوم نے دیکھا کہ نہیں تو قوم سے کہا ایک ایسی مطلب ایسی چیز تمہیں دے رہا ہو جس چیز کو تم سنتے ہی، وہ چیز کیا تھی؟ تابوت سکینہ. وہ چیز کیا تھی؟ تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کیا؟ اللہ پاک کے کرم سے اس تابوت بولتے ہیں صندوق میں اللہ پاک نے اپنے کرم سے دھیان رکھے. حضرت آدم علیہ السلام کے تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، ہارون علیہ السلام کی عصا تھی، تبرکات جوتے تھے، یہ سب نالے تھے اور کچھ تصویریں تھیں انبیاء کرام کی. یہ تصویریں ہمارے عقیدے کی بنیاد پر نہیں اللہ پاک نے رکھا تھا. اللہ پاک کی شان ہے. ہم نہیں، تصویر مکمل طور پر زینت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دین کی خدمت کے لیے اگر ہے الحمدللہ. آج کے حساب سے تو اور بھی زیادہ ضروری. خیر، تو ضرورت کے تحت بلا ضرورت نہیں. تو وہ اس میں اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات تھے. توجہ دیجیے، محمد رسول اللہ کے ظاہری طور پر کچھ نہیں تھی، ظاہری طور پر وہ دیگر انبیاء کرام کے تبرکات. آج نبی پاک کے تبرکات پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. اب غور کریں قرآن پاک سے اس کا ثبوت دیکھیں کہ تبرکات کی عظمت اور اس کی تعظیم نہ کرنے والوں کی کتنی بڑی یہ ہوتی ہے. اصل میں بنی اسرائیلیوں کا حال یہ کیوں ہوا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اتنی بد کرداریاں ہو گئی تھی ان کے اندر کہ تابوت سکینہ جو ریسپیکٹڈ چیز، عزت والی چیز تھی، ہوتا یہ تھا کہ یہودیاں کبھی اپوزیشن پر مطلب فتح پانے کے لیے جنگیں کیا کرتے تھے تو پہلے وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے اور اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح کرتا تھا. وہ تابوت سکینہ رکھا تب جا کر کے کامیابی ملتی تھی. آج بھی دیکھتے ہیں مسلمان میں الحمدللہ ماں کا آشیرواد، ماں کا قدم چوم کر کے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں عالمی الحمدللہ. کہنا یہ ہے کہ تابوت سکینہ کو وسیلہ بنا کر جو آسان تبرکات تھے بزرگان دی اللہ کے محبوب بندوں کے، اس کو وسیلہ بنا کر کے جاتے تھے تو کامیابی ملتی تھی. لیکن جب ان کی بد کرداریاں خوب بڑھ گئی، تابوت سکینہ کی بے حرمتی ہوئی، اللہ نے اسے اٹھا لیا.
میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آپ ولیوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، آپ فیوز و برکات لینے سے زیادہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کو کچھ نہیں ملتا، کچھ برکت نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے وہاں کی روحانیت کو اٹھا لیا۔ جن عورتوں کو نہ دیکھ کر کے اللہ کے ولی ولی بنے، آج وہاں عورتوں کا جب لگا ہوا تو اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ جب کوئی اللہ کے محبوب بندے اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک اٹھا لے گا۔ تو بنی اسرائیلیوں سے وہ تابوت سفینہ اٹھا لیا تھا، تو اب نبی علیہ السلام کو بھیجا اور وہ کہا گیا ان قوم کو کہ سنو، اگر تم طالوت کے بارے میں اگر تم کنفیوژن میں ہو، طالوت کے بارے میں تو سنو، کیا رائے ہے تمہاری؟ تابوت سفینہ اگر تیرے پاس آ جائے، یہ نام سننا تھا، اب پھر سمجھ گئے ارے ہاں وہ آ جائے تو ہماری کامیابی ہو ہی جائے گی، تو اللہ پاک کا بات آئے گی۔ قرآن آپ کا ہے، ذکر ان کا ہے، سمجھ جائیے گا کہ آثار و تبرکات نبی کے اور غوث کے جب ہمارے پاس موجود ہوں گے تو دیگر انبیاء کرام اور ان کے بزرگوں کے تبرکات اللہ پاک نے قرآن میں جب ذکر کیے اور ان کو یہ ملتا تھا ہمارے نبی کے تبرکات ہوں گے تو ان کا ذکر نہ کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہوگی کہ عام لوگوں کا ذکر کیا میں نے، ان کی عظمت رفتہ کو لوٹا دی گئی اگر انہوں نے پھر رسپیکٹ کیا، عزت دیا۔ سمجھ رہے آپ؟ بے حرمتی کرو گے، بے ادبی کرو گے تو فیض نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک ہی طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ایاتیکم التابوت، تمہارے پاس پھر سے تابوت آ جائے گا جو اللہ نے اٹھا لیا تھا تمہاری بے حرمتی کی وجہ سے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکون اور قرار کی چیز موجود ہے تیرے لیے، تمہارے رب کی طرف سے۔ وبقیۃ مما ترک، بقیہ میں وہی تبرکات، آثار اور بقیہ چیزیں ہیں جن کو آل موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا، ہارون علیہ السلام نے چھوڑا، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ہم نہیں لائیں گے، طالوت نہیں لائیں گے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر کے لائیں گے، فرشتے اسے اٹھا کر کے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، مومنوں یہ تمہارے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے آثار و تبرکات کو، ان کے محبوبوں کے آثار و تبرکات کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یہ موسیٰ، ہارون، ان کے تبرکات کو جب میں نے لوٹایا تو ان کی عظمت رفتہ مل گئی۔ آج بھی تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری صحیح پوزیشن مل جائے، محمد رسول اللہ ان سے نسبت رکھنے والے آثار و تبرکات کی تعظیم کرو، ہم دینے کی تیار ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی، ایمان والوں کے لیے، ڈسکس کرنے والوں کے لیے۔ تو جو جاتے ہیں درگاہ ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ جاتے ہو یوسفین کے لیے تو یوسفین کے پاس جاؤ، آپ وہاں کے سجادوں کے پاس کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ بتائیے یوسفین سے کوئی وہاں آنا ہے، کوئی شیخ الدین بابا سے آنا ہے کوئی؟ آپ ان کو چھوڑ کر کے تعویذہ ڈنڈا کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے، اب ان کو چھوڑ کر کے کچھ تو بھی کر دو، بڑے بڑے تسبیحات والوں کے پاس بیٹھے ہوئے، کیوں؟ ارے یوسفین کے پاس گئے ہو، درگاہ ان کی وجہ سے ہے، وہاں کے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے درگاہ کہا گیا، بابا شیخ الدین کی وجہ سے درگاہ کہا گیا۔ ایسے ہی جب آپ درگاہ کا نام لو تو صاحب درگاہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس پڑھو، ان کے پاس قرآن وغیرہ حدیث وغیرہ پڑھ کر دعا کرو، دیکھو کیسے نہیں ملتے آثار و تبرکات۔ لیکن آپ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ گئے گپ شپ کرتے ہیں، جو نماز نہ پڑھتا ان کے پاس بیٹھے ہوئے، بتائیے جو تعویذ ڈنڈا کی باتیں کر رہے ہیں اس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، کیسے ملے گا آپ کو فیض؟ نہیں، آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اسی کا ارادہ لے کر آپ جائیں۔ درگاہ ولی کی وجہ سے ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں۔ برائیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، کہ عرب میں برائیاں نہیں ہو رہی تھی لیکن آج بھی ہم مکہ سے پیار کرتے ہیں، تو برائیاں ہونا الگ چیز ہے، جو کریں گے ان کو عذاب ملے گا، لیکن مکہ عظمت والی چیز ہے، مکہ کو دیکھیں، مدینہ عظمت والی چیز ہے، مدینہ کو دیکھیں۔ ایسے ہی چاہے شیخ الدین بابا کا مزار ہو یا یوسفین کی درگاہ ہو، ان تمام جگہوں میں برائیاں ہو، ہم نہیں دیکھیں کہ ہمیں ولی سے مطلب ہے، ولی سے ہم کو مطلب، ان کے آثار و تبرکات سے مطلب ہے، ہم ان کے آثار و تبرکات کے وسیلے سے فیض پائیں گے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہو تب انشاءاللہ آپ کی بھی سوچ صحیح ہوگی اور انشاءاللہ پھر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ اب تو تمہارے کو دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، چلو گھر۔ آج کل تو مطلب یہ کہ ان کی درگاہوں میں اس لیے لڑکیاں جا رہی ہیں تاکہ کوئی ہمیں پرپوز کرے، استغفر اللہ، ایسے سنا ہے میں نے، بڑا افسوس اور اپنی تکلیف ہو رہی۔ وہ اللہ کے ولی جو عورتوں کا احساس
اپنے بزرگوں کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے، ان کے تقویٰ، ان کے صبر، ان کی عزت و ناموس کی وسیلے سے ہم سب کو بھی عزت عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو سکون کی زندگی نصیب فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، ہم سب کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ولیوں کی بارگاہوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ